اور ہمارے استاد کے پاس ایک شخص آیا کہ بچہ کام نہیں کر رہا, بگڑ گیا, اپنا کاروبار ہے, سب کچھ ہے, پڑھائی لکھائی مکمل کر دی اس نے, اب کام پہ نہیں جا رہا, آفس نہیں جا رہا. تو ہمارے استاد نے کہا کہ اپنے بچے کو میرے پاس لانا. اس کو بلایا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے, کام پہ کیوں نہیں جاتا؟ ابا کے ساتھ نافرمانی, بدتمیزی, ماں باپ کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ. کہ مولوی صاحب کب سے ابا کو سمجھا رہے, سمجھ میں نہیں آ رہی. کہہ رہے شادی کرواؤ, کہ کہتے کہ شادی کی عمر نہیں ہوئی. ابا کو بلایا بعد میں, ابا جان تشریف لائے کہ بھائی اپنے بیٹے کو شادی کرواؤ. مولوی صاحب ابھی تو بچہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا. ہمارے استاد بھی ایک دم ٹیڑھے دماغ کے, انہوں نے کہا کہ تیسری ٹانگ کھڑی ہو رہی ہے, اس کا کیا علاج کرے؟ جو کھڑا ہو رہا ہے اس کا تو علاج کرو, جس پہ کھڑا ہوا ہے. سننے میں تھوڑا عجیب لگ رہا ہے, وہ انہوں نے ڈائریکٹ بول دیا باپ, جب ٹانگوں میں کھڑے ہونے کی عمر آئے گی پھر وہ کھڑا نہیں ہوگا, پھر کہاں جاؤ گے؟ ایسے ہی ہوتا کراچی میں, جب ٹانگوں میں کھڑے ہونے کی عمر ہوتی ہے پھر کوئی اور چیز کھڑا نہیں ہوتا. جب میں مولوی بن رہا تھا, میں تھوڑی بات ہے, میں اپنی کارگزاری سناؤں گا تو پھر دوسروں کی تو سننے میں اتنا مزہ نہیں آتا, لیکن اپنی کارگزاری, میں بہت جلدی مولوی بن گیا. میں حافظ قرآن نہیں تھا, اس لیے جلدی مولوی بن گیا. پھر استاد سے پوچھا کہ استاد جی کیا کریں؟ بولا ابھی تو تھوڑی داڑھی کے بال آئے, اب آپ حفظ کرو. پھر میں نے حفظ کر لی. پھر پوچھا استاد جی کیا کریں؟ کہا تخصص کرو. پھر تخصص بھی, مفتی وہ بھی کر لی. اب کیا کریں؟ ہمارے جو قاری صاحب تھے یہاں جو امام صاحب ہیں, اسی دوران حفظ کے دوران یہاں کے جو پرانے امام ہیں, انہوں نے کہا مولوی صاحب شادی کر لو, بے حیائی کا دور ہے. اماں کو جا کے کہا اما جان شادی کرا دو. یہ حفظ کرنے کے بعد اماں کو کہا کہ شادی کرا دو. انہوں نے کہا نہیں پھر تخصص کرو. میں نے کہا نہیں کرتا, میں نہیں پڑھوں گا. یہ اپنی کارگزاری سنا رہا ہوں. میں نے جو کچھ پڑھا نا سارا ضائع ہو جائے گا. کوئی لڑکی اگر مجھے لفٹ کروائے گی, کوئی نام میرا عورت مجھ سے بات کرے گی, تو میرا سارا علم گیا برباد, تباہ برباد. میں گیا گڈھے میں. جو بچپن سے لے کر 18-19 سال جو میں نے پڑھا سارا کھڈے میں. کسی نام محرم کے ساتھ بات کروں گا, کسی پرائے لڑکی کے ساتھ تعلق رکھوں گا, کسی پرائے لڑکی کے ساتھ ڈیٹ ماروں گا. یہ کوئی ڈھکی چپی بات نہیں, شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ ہر ایک کرتا ہے. یہ عام ہو گیا, پارکوں میں جائے, ریسٹورینٹ میں جائے, روڈوں میں جائے, ہاتھوں میں ہاتھ پکڑ کے ایسے بے شرموں کی طرح گھوم رہا ہوتا ہے. ظاہر سی بات, گھر میں نہیں کر رہا تبھی تو بات کر رہا ہے نا. جو میاں بیوی ہوگا وہ اس طرح نہیں کرے گا, ان کو گھر میں کرنے کو مل رہا ہے. شادی کرا دی گھر والوں نے, ماشاءاللہ 3 بچے. ابھی کوئی بھی دیکھتے مولوی صاحب 3 بچے آپ کے, جی اللہ الحمدللہ 3 بچے. جب شادی کرتا تھا اس وقت گھر سے 50 روپے خرچہ لیتا تھا. کتنا؟ جس وقت میرا نکاح ہو رہا اس وقت بھی میں گھر سے 50 روپے خرچہ لیتا تھا. 50 روپے مدرسے میں بھی جاتا تھا تخصص کے لیے, اور گھر سے پیسے بھی لے کے جا رہا ہوں. کتنا؟ اور آپ سوچیں گے کہ میرا بیک گراؤنڈ مضبوط ہے. میرا بیک گراؤنڈ کوئی مضبوط نہیں. میں کسی اعلیٰ خاندان سے نہیں ہوں. میرا باپ دادا نے کوئی پیسہ, کوئی جائیداد, کوئی خزانہ کاروں کا خزانہ چھوڑ کے نہیں گیا. شاید آپ سے زیادہ غریب میں ہوں, لیکن الحمدللہ اچھا کھا لے. ایسا کوئی پھل نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں جو گھر میں موجود نہ ہو. اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. 3 بچے ہیں, 2 بیٹے ہیں, 1 بیٹی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی بھی دی, اور فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوش قسمت انسان وہ ہے